جو ذکر خیر آیا ہے ہم اسی کو بنیاد بنائیں۔ چند ایک روایات ہم مسلم شریف سے اور دیگر کتابوں سے بھی لیں گے۔ یہ سرکار کا بڑا معجزہ ہے معراج شریف، یہ بڑی سرکار کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اصل اس کا کچھ علماء پس منظر بھی بیان کرتے ہیں، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو 11واں سال تھا، اس سال سرکار نے معراج شریف فرمائی، اور پیچھے اعلان نبوت سے پیچھے جتنے سال گزرے ہیں وہ سارے سال اتنے تھے کہ ہر سال دکھوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا بھرا ہوا سال ہے۔ اعلان نبوت کیا 40 سال میں، پہلے سال میں کوئی سمجھے 10% دکھ ہیں، پھر اگلا سال آ گیا کوئی 20% بڑھ گئے، پھر آگے 30% بڑھ گئے۔ جوں سال بڑھتے گئے سرکار کے دکھ درد بڑھتے گئے، کافروں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں بڑھتی گئیں، ڈیوٹیاں بڑھتی گئیں، امتحانات سرکار کے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ جو 10واں سال تھا وہ اتنا ڈاڈھا سال ہوا، اللہ کے محبوب نے اس سال کا نام ہی رکھ دیا غموں کا سال، عام الحزن، 10واں سال۔ تو اب یہ جو 11واں سال ہے، اس سال سرکار کو معراج ہوئی۔ علماء نے لکھا اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دینی تھی کہ محبوب آؤ اب ہم آپ کو سیر کراتے ہیں۔ تو اب پیچھے جتنی پریشانی گزری، ان ساری پریشانیوں کے بعد ایک ہی واقعے نے ان ساری پریشانیوں کو ختم کر دیا۔ بندے نے بڑی تکلیف کاٹی ہو، بڑی ہی تکلیف کاٹی ہو، تکلیف کاٹنے کے بعد اسے خوشی مل جائے وہ دکھوں کو بھول جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 11ویں سال یہ معراج شریف فرمائی۔ اب کس مہینے میں ہوئی اس کے بارے میں اختلاف ہے، کس تاریخ کو ہوئی اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن زیادہ روایات یہی ہیں کہ 27 رجب کو اس رات کو ہوئی جو آج کی رات ہے۔ دیگر روایات بھی ہمیں ملتی ہیں، ربیع الاول کا مہینہ بھی ملتا ہے، اس کی مختلف تاریخیں ملتی ہیں، لیکن جو زیادہ علماء گئے ہیں وہ اسی طرف گئے ہیں کہ رجب کی جو 27ویں رات ہے، یعنی اب یہ 27ویں رات ہے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک ہوئی۔ یہ معراج شریف کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے صرف چند شعر آپ کے پڑھ کے تو ہم اپنی گفتگو کی طرف جاتے ہیں، یعنی سارا خلاصہ بندہ سمجھ سکتا ہے ان شعروں میں۔ آپ فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، حیران، دنگ، حیران، عرش بھی حیران ہو سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے بھی یہ موقع ہی اس طرح دا بھی جدو ویکھیا نا ہر طرف عجیب صورتحال ہے، ہلچل، فرشتے جڑے نے وہ کھڑے نے، قطاراں بنیاں نے، ساری صورتحال بڑے استقبال، نبی مختلف آسمانات تے آ کے رکے نے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ چرخہ گھومدا ہے نا جی، یعنی ادا مانا ہوتا ہے تفکر، غور و فکر، سوچ وچ پڑ جانا۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، بھی آسمان بھی حیران ہے تے عرش بھی پریشان ہے۔ جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، بھی یا رسول اللہ اتنی منزلہ تسی طے کر لیاں، بھی جبریل امین فرشتیاں دا سردار بھی تھلے رہ گیا، پتہ نہیں کتھے تک تہاڈی منزل ہے، عجیب گل ہے، حیران رہ گئے، عرش بھی حیران ہے، آسمان بھی حیران ہے، کتنی بلندی یا رسول اللہ، کتنا مقام ہے تہاڈا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ اچھا یہاں میں یہ بات کرنا چاہوں، آج لوگ جو اعلیٰ حضرت کو بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے تو شعر ہی نہیں سمجھ آتے، حالانکہ میں نے منتخب کیے ہیں بڑے آسان سان، بڑے آسان سان۔
پھر آپ فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام۔ یا رسول اللہ تہاڈی شان اے سی معراج وچ عرش والے اپنیاں خوشیاں منا رہے نے، زمین والے اپنیاں خوشیاں منا رہے ہیں۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یا رسول اللہ جتھے بھی کان لا کے گل سنی یعنی گل ایک ہی ہوندی ہے پی نبی پاک دی۔ دسو ایڈا عاشق بندہ زمانے تے کدے کس ویکھیا؟ یہ اندر عشق ہوئے نا جو باہر آندا ہے، اندر عشق ہوئے، یہ آلہ حضرت دی اندر عشق ہے جڑا باہر آندا سی۔ آپ کہندے نے یا رسول اللہ جتھے بھی گل کریے نا زمیناں نے، عرش فلک جتھے ویکھیے گل تہاڈی ہو رہی ہے، شان تہاڈی بیان ہو رہی، عظمت تہاڈی بیان ہو رہی۔ دوبارہ پھر اس شعر کو سنیے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دان، کان جدھر لگائیے تیرے ہی داستان ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں ایک تیرے روح کی روشنی چین ہے دو جہاں کی۔ یا رسول اللہ تہاڈے چہرے دی ایک چمک، تہاڈی ایک دمک، تانوں ایک باری ویکھ لینا، تیرے روح کی روشنی چین ہے دو جہاں کی، انس کا انس اسی میں ہے۔ ایسی کہنا جنوں انس انسان، انس ایسی کہنا پیار محبت نو، انس کا انس اسی میں ہے، جان کی وہی جان ہے۔ یا رسول اللہ بس تہاڈا رخ ویکھ لینا یہ جان دی بھی جان ہے تے انسان دی محبت بھی ہے بھی جو تانوں ویکھ لیندا تانوں انس حاصل ہون لگ پیندا ہے، تہاڈے چہرے دی ایک دمک، ایک تیرے روح کی روشنی چین ہے دو جہاں کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ اور پھر آپ نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ کیا بات، کیا تخیل اعلیٰ حضرت کا اور کیا انداز ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے یعنی سرکار نہ تھے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جان ہوئے تو کوئی چیز بچتی ہے نا جی۔ میرا سارا جسم اتنے ہوئے جان وچ نہ ہوئے تو بچ نہیں سکتے، کڑی وچوں سیل کڈ لیے تو کڑی اتنے رک جاندی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، یعنی سرکار ہے نا تو سب کچھ ہے۔ اور پھر آپ اپنی ایک عقیدت بیان کرتے ہیں اور ایک اپنا انداز بیان کرتے ہیں محبت کا، امید برا، کہتے ہیں تجھ سا، یعنی اپنی طرف اشارہ کیا، انسان کی طرف اشارہ کیا، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع، شفاعت کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے۔ وہ بڑے کریم نے، وہ تنوں نہیں بھول سکتے، وہ بڑے کریم نے، میں تو گناہ گار ہاں، خطا کار ہاں، سیاہ کار، پر جب ہم سرکار کی عظمت کو دیکھتے ہیں نا جی، سرکار اللہ کی بارگاہ منگے، ہم عام طور پہ نا جی، عام طور پہ کھانا چنگا پکیا ہوئے نا جی، کھانا کھول جے ولیمے دا تے بسم اللہ بھول جی دیے، جیڑے بسم اللہ گھر پڑھتے بھی نے نا جی وہ چاہی اڈا چڑھتا ہے، یا بعض کا بندہ کوئی خوشی کی زیادہ چیز دیکھ لے تو بندہ بھول جاتا ہے، لیکن سرکار نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دی، آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی، ہر چیز ملاحظہ کی، لیکن اس کے باوجود بھی فرمایا یا اللہ میری امت۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر نہیں بولے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سا سیاہ کار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے۔ کہنے نا دل تیرا گمان ہی، وہ تن نہیں بھول سکتے، وہ تن نہیں چھڑ سکتے۔ عرش کی عقل دنک ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ شعر ہم نے سنے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو لیلن، نکی جی رات، بلکہ رات بھی نہیں بلکہ لیلن کا جو عربی میں ترجمہ بنتا ہے نا جی، ایسی کہنے نا دیج کا دیج کی کہنے نا پنجابی میں، اے لفظ وفی ہے،
عربی میں یہ کسی دن چھٹائی کا معنی پایا جائے، چھوٹے پن کا معنی پایا جائے، لیلن اے نکا جا حصہ نکا جا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات یعنی اللہ کی ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے چھوٹے سے حصے میں سیر کرائی۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مکہ مکرمہ تو لے کے فلسطین تک، بیت المقدس تک، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک۔ اور پھر کیا ہوا؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ اللہ پاک جو ہے وہ بڑا سنتا ہے، بڑا دیکھتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ کا ترجمہ ہو گیا۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو بندہ سرکار کی معراج کے اس حصے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صرف اتنی معراج، یہ اتنی معراج، یہ قرآن کے واضح لفظوں سے ثابت ہے۔ اچھا، شروع پہ سبحان الذی، سبحان اللہ، اچھا یہ کبھی تعجب کے لیے بولا جاتا ہے، تعجب کے لیے، حیرانگی کے لیے سبحان اللہ۔ عام طور پہ آپ کو چیز دیکھیں سبحان اللہ، ہوئے 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 ایڈا سونا، سبحان اللہ کیا بات ہے، تو یہ تعجب کے لیے ہے کہ یہ ہو تو نہیں سکتا، ایسا ممکن تو نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر۔ فرمایا ہاں بڑے تعجب کی بات ہے، لیکن جو مالک لے جا سکتا ہے اس نے شروع پہ لگا دیا، اللہ کی ذات لے کے گئی ہے جو پاک ہے، جو پاک ہے، جو پاک ہے اس کے اوپر کوئی الزام لگا ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے جب سرکار آئے تو سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا میں گیا تھا، فرمایا رب لے گیا تھا۔ معلوم ہوا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اعتراض اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، ہر بندہ ہی۔ اللہ نے فرمایا میں لے گیا، کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ نہ بشر تو جا ہی نہیں سکتا۔ یہ تو کفار مکہ بھی مانتے تھے، کفار مکہ ملحد نہیں تھے، بے دین نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، رب کے وجود کو مانتے تھے۔ کفار مکہ کا جرم یہ تھا وہ اللہ کے ساتھ اور معبود انہوں نے بنائے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ ملحد اور دہریہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ رب العزت ہی یہ سارے معاملات کرتا ہے۔ بلکہ قرآن میں واضح لکھا ہے جس وقت وہ کشتی میں سوار ہوتے، کشتی ان کی ڈوبنے لگتی اور پھر خالصتاً اللہ کو پکارتے۔ پہلے اپنے بتوں کو یاد کرتے تھے، لیکن جب ان کو یقین ہو جاتا نا مر گئے، ہون نہیں بچنا، مر گئے، پھر اللہ نے پکارتے سن۔ اللہ قرآن ذکر کیتا ہے، پھر کہتے یا اللہ ایک باری بچا لے، ہون نہیں بتاں نو سجدہ کران گے، یا اللہ پھر تنوں ہی یاد کران گے، لیکن جدو باہر آمدے سن پھر بتاں نو سلامی، یعنی وہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی اعتراض کو دور کر دیا کہ محبوب جملے اس طرح ہوں، سبحان الذی اسری، اللہ کی ذات لے گئی۔ اچھا، پھر علماء یہاں فرماتے ہیں کہ مالک نے فرمایا اسرا، میں نے سیر کروائی، میں نے سیر کروائی۔ اچھا، سیر کتنی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام بیت المقدس سے فلسطین تک گئے، اور وہاں سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف گئے، اللہ رب العزت کا دیدار کیا، وہاں حاضری دی، سارے معاملات ہوئے، جنت دیکھی، دوزخ کو دیکھا، سب چیزیں دیکھی، نظارے کیے، مختلف نبیوں سے سیریں ہوئیں، نبیوں کی امامت کرائی، بلکہ بعض روایات میں ہے وہاں فرشتوں کی، بیت المعمور میں فرشتوں کی بھی امامت کرائی، سب کچھ کام کیے، لیکن کتنے حصے میں؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے بالکل چھوٹے سے حصے میں۔ اب یہ سیر ہے، یہ سفر نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں بندہ کبھی غور کرے نا جی، جس نبی کی سیر کا یہ عالم ہے، سیر ہوتی ہے مزے نال جانا، اینو ویخ ہر شے نو ویخ، سیر اور ہوندی سفر اور ہوندا ہے۔ جنہاں لوکاں سیر کرن جانی ہو نا جی، وہ کہندے نہیں یار اسی جانا ہے اپنا بوربن جانا ہے، نہیں یار اسی جڑا نا جی وہ کشمیر ویلی جانا ہے، اسی جاواں گے اپنی گڈی تے اپنے موٹر سائیکل تے جاواں گے۔ کیوں جی؟ یار جتھے سوہنا نظارہ ہے اتنے بریک لا لیں گے، تے جنہیں سفر کرنا ہے وہ کہندا نہیں یار سیدھی گڈی ہوے، ایتھوں ٹکٹ لو رکے نا، سیدھی اتنے سانوں لے جے، بس
باغ جا کے نہ کشمیر جا کے بریک لاوے بس، پھر اتنے جا کے اسی اپنا پلان سیٹ کریں گے۔ تو سیر اور سفر میں بڑا فرق ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس نبی کا سیر کرنا اتنا جلدی ہے، اس نبی کا سفر کتنا جلدی ہوگا، اس نبی کے سفر کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، یہ جو حصہ ہے اس کو ماننا لازم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح بتایا کہ 11واں سال تھا، یعنی 2 سال ہجرت کرنے سے پہلے، مدینہ شریف جانے سے 2 سال پہلے اعلان نبوت کیا ہوا ہے، 11واں سال تھا۔ عمر شریف کا 51واں سال تھا، 51۔ پیر شریف کی رات تھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، اور حضرت ام ہانی چچا زاد بہن ان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور پھر آسمان سے چھت کی طرف سے جبریل امین آئے۔ یہ جو ذکر پاک ہے نا جی، چھت کی طرف سے آئے، یہ ہمارا معتبر روایات میں اسی طرح منقول ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہ وہ چھت پھاڑ دی یا آگے فلاں معاملہ ہوا یا پھر سرکار کو بیدار کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ جاگ رہے تھے، کچھ سو رہے تھے۔ ویسے یہ واضح بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے، سرکار گہرے سوئے بھی ہوں، سرکار پھر بھی حالات کا مظاہرہ کر رہے ہوتے تھے۔ یہ بخاری مسلم میں، اب بات پھر دوسری طرف چلی جانی ہے سرکار کی سماعت کے سلسلہ میں۔ یہ بخاری میں واضح حدیث ہے، سرکار کے سرانے کے اوپر فرشتے آ کے باتیں کر رہے تھے، سرکار گہری نیند سوئے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو وہ باتیں کچھ کر کے چلے گئے۔ بعد میں اٹھ کے سرکار نے بتایا صحابہ کو، صحابہ فرشتے آئے تھے میرے سرانے کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال کہتے ہیں سرکار گہری نیند سو جاتے تھے، گہری نیند سو جاتے تھے، اسی طرح کے ہمیں فجر کی نماز پڑھا دیتے تھے، گہری نیند سو جاتے تھے، اور میں آگے سرکار کو جگاتا تھا، یا رسول اللہ اب جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، صحابہ تشریف لے آئے ہیں، یا رسول اللہ کرم فرمائیں۔ سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں گہری نیند سرکار سوئے ہوتے تھے، میں جگاتا تھا، سرکار اسی طرح آتے تھے، وضو کوئی نہیں کرتے تھے، اسی طرح آتے آگے جماعت کروا دیتے تھے۔ اور حدیث پاک فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلب، قلبی میری آنکھیں جو ہیں وہ سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کے حتیم کے اندر رکھا گیا، جہاں کعبے کا پرنالہ گرتا ہے، وہ کعبے کے اندر والا حصہ ہے، پہلے بھی کئی بار ہم نے بات کی وہاں پہ۔ تو وہاں پہ سرکار کو رکھا اور وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن کیا گیا۔ یہ سینے سے لے کے یہ ناف کے نیچے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک یہ کھولا گیا، بخاری شریف کے اندر ہے۔ یعنی سادے لفظوں میں ہم کہہ لیں، مثال بھی نہیں دینی بنتی یہاں پہ، صرف سمجھانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خلائی لباس نہ پہنا ہو تو کوئی بھی بندہ خلا میں جا کوئی نہیں سکتا ہے۔ چٹا جڑا لباس پایا ہوتا ہے، تسی ویکھیا ہوئے ٹی وی تے کہتے چٹا لباس نہ پایا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑا مہنگا بنتا ہے، وہ لباس نہ پایا ہوئے تو جا کوئی نہیں بندہ سکتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی، سارے معاملات کرنے تھے۔ اب اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید پختہ کیا جا رہا تھا، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا سرکار کو جتنے کمالات ملے ہیں وہ بتدریج ملے ہیں۔ سرکار کو جتنے کمالات، یہ اہل سنت کا مسلک ہے، سرکار کے بعد جتنا علم ہے، سرکار کے بعد جتنے مراتب ہیں وہ بتدریج ملتے گئے۔ جیسے قرآن مکمل ہو گیا اس وقت سرکار کی ساری شانیں بھی مکمل ہو گئی، اجر سرکار کا جو علم تھا وہ بڑھتا گیا۔ یہ نہیں بھی ایک چیز ہے وہ ساری کی ساری بنا کے فٹ کر دی تھی، ایسے نہیں۔ جیسے جیسے سرکار کا زمانہ بڑھتا گیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب آپ کا ہر آنے والا جو زمانہ ہے وہ پچھلے سے بہتر ہے۔ قرآن نے کہا ہر وہ دور جو آنے والا ہے وہ پچھلے سے بہتر ہے۔ تو جیسے جیسے بڑھتا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات بھی بڑھتے گئے۔ تو اب آسمانوں پہ جانا تھا، یہ شق صدر پہلے بھی ہوا تھا، سینہ حضرت حلیمہ کے پاس تھے تب بھی ہوا تھا، جب اعلان نبوت کرنا تھا تب بھی ہوا تھا، اور اب تیسری بار پھر ہوا جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی۔ تو یہ حتیم کعبہ میں تھے، وہاں پر ایسا سرکار کا جو قلب اطہر تھا، پھر اس کو نکالا گیا، پھر آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو وہاں رکھ دیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق کی سواری پیش کی گئی۔ اب یہاں سے براق کی سواری جو تھی وہ پیش کی گئی۔ اچھا، براق کو سادے لفظوں میں سمجھ لیں، یعنی وہ آپ نے تو یہ سنا ہوا وہ جانور کی مانند تھا، لیکن بیٹھنے کے حوالے سے
جدید دور کے جدید بڑے کمفرٹیبل جہازوں سے اعلیٰ سواری تھی اس کی. یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ جس وقت اس نے بلندی پہ چڑھنا ہوتا تھا تو ہاتھ اس کے چھوٹے ہو جاتے تھے. ایک طرح کی چیز ہو نا جی، جانور ہو، آپ جانور کا نقشہ ذہن میں بٹھائیں، گھوڑے کا بٹھا لیں. اگر وہ اونچائی سے اترتا ہے نا، نیچے پہاڑی سے نیچے اترتا ہے یا اونچی جگہ سے، اب اوپر سوار جھک جائے گا، سوار بیلنس نہیں رہے گا. لیکن اس کو اللہ نے اس ترتیب سے بنایا تھا، اس کا بیلنس برقرار تھا، اس کا بیلنس برقرار تھا. وہ اونچائی پہ جائے، کبھی اس کے ہاتھ چھوٹے ہو جاتے تھے، کبھی اس کے پاؤں لمبے ہو جاتے تھے، کہ بیلنس اس کا برقرار رہے. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ اس کا بیلنس برقرار رہتا تھا. یعنی یہ نہ کوئی بندہ سمجھے کہ نہیں یہ اس طرح کر کے سرکار بڑی مشکل ہو کے گئے، نہ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3887 ہے. یعنی یہ سادہ لفظ ہم کہہ لیں کہ بہترین جہاز کی مثال تو دے نہیں سکتے، لیکن جہاز ہمارے سامنے جہاز ہی ہے پرواز کرنے والا، اس سے بڑھ کے تو چیز ہی ہماری نگاہ میں کوئی نہیں. تو جہاز سے بھی اعلیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ نہ تیزی کے ساتھ ہوا لگ رہی تھی. اب موٹر سائیکل ہوگی نا تیز تو پھر بندے دی اکھاں بھی بند ہوندیاں نے، اتنی فل سپیڈ تے بندہ جائے، 100 دی سپیڈ تے جائے نا جی، اینک بھی نہ لگی ہوئے تو پھر وہاں پہ اکھاں بند ہوندیاں. اتنی سپیڈ تھی اس کی سپیڈ کتنی تھی؟ جہاں پر اس کی نظر جاتی تھی، ساڑی نہیں، او دی براق دی، جس کا نام ہی بجلی ہے. یہ جو برق ہے، برق عربی میں برق بجلی کو کہتے ہیں، تو بجلیوں کا مجموعہ براق ہے. بجلی آسمان تے بجلی چمکے نا جی، وہ دی سپیڈ کتنی ہے؟ وہ دی بہت زیادہ. آواز نالوں سپیڈ وہ دی تیز ہے، آواز نالوں. اچھا دو سپیڈاں نے، ایک آواز دی سپیڈ ہے، اسی کس طرح گن لینے ہیں، ایک آواز دی سپیڈ ہے تو ایک روشنی دی سپیڈ ہے. تسی کدے نظارہ کیتا ہو نا جی، آسمان تے جہاز لنگدا پیا ہوئے، جہاز جڑا ہے وہ لنگدا پیا ہوئے، تانوں آواز جڑی ہے وہ کدھروں ہور نظر آئے گی، دہائی تانوں کدھر ہور نظر آئے گا، وہ دی سپیڈ زیادہ ہے. جو روشنی ہے، روشنی اس کی بہت زیادہ سپیڈ، آسمان پہ چمکی، اس نے سارا فاصلہ طے کر لیا، یہاں تک فوراً نظر آ گیا. تو یہ براق وہی تھا. اچھا یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور رفعت دیکھیں، جو بجلیوں کی سب سے بھاری چیز ہے، مقدار ہے، سرکار اس کے اوپر بیٹھے تو سرکار کو کچھ نہیں ہوتا. ایتھے کہندے نے 11,000 واٹ جی، اتنے یہ نیڑے نہ لنگیو، وہ فٹ تو بندہ کھچ لیندی ہوئے. تو جو آسمانی بجلی ہے سرکار اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا شان ہے اللہ رب العزت نے سرکار کو دی اور کیا عظمت دی ہوئی ہے. اچھا جی، سرکار جس وقت وہاں تشریف فرما تھے براق کے اوپر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کرنا شروع کیا بیت المقدس کی طرف. بڑے پیار والے لوگ ہیں. قصیدہ بردہ شریف ہم نے سنا، ایک قصیدہ بردہ شریف کا ایک شعر ہے، امام بصیری نے اس کو نقل فرمایا، سریت من حرم لیلا الی حرم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حرم سے دوسرے حرم کی طرف سیر کی، یعنی حرم کہا نا جس کو بیت المقدس کو، اور پھر آگے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کو بھی حرم فرمایا امام بصیری نے، یعنی بیت المقدس، اور پھر جو پہلا حرم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبہ والا. کما سرل بادارو فی داجم من الظلم، فرمایا کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند اندھیرے کو ختم کرتا ہوا اور روشنی کا نور بانٹتا ہوا سفر کرتا ہے، اس طرح سرکار جو ہے وہ معراج کی رات سفر کرتے کرتے حرم تک پہنچے تھے. بخاری شریف میں ہے، اس سفر میں جبریل امین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. تو یہاں سے بھی اندازہ لگائیں سرکار کی شان کیا ہے، سرکار کو لینے کے لیے کون آیا ہے. ہم سفر کون ہے؟ جو فرشتوں کا بھی رسول ہے، نبیوں میں رسول ہے نا جی، سب سے بلند تر رسول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح فرشتوں میں بلند تر جو رسول ہے وہ جبریل امین ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے آئیں گے. اب یہ سفر پہ جا رہے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. سفر پہ جا رہے ہیں، سرکار سفر پہ جا رہے ہیں، براق پر جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہاں پہ آپ رکیے اور یہاں پہ 2 نفل پڑھیے، یہ طیبہ ہے. پوچھا یا رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، مدینہ منورہ. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک.
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کر دیا. پھر کوہ طور آیا, وہاں پر بھی فرمایا یہاں اتریے اور نفل پڑھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے, سرکار نے نفل پڑھے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کلام فرمایا تھا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آگے فرمایا یہاں پر بھی اتریے, نماز پڑھیے. بیت اللحم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ, بخاری شریف میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ. معلوم ہوا نبیوں کی پیدائش کی جگہ بڑی بابرکت ہوتی ہے. اچھا وہ سفر کتنا مصروف سفر تھا, کتنا بیزی سفر تھا. کوئی لمبا سفر ہو نا جی, بندہ بیزی ہو تو راستے میں کتنے دوستوں سے ملنا ہو تو بندہ کہتا نہیں یار پھر کرے صحیح, پھر کرے صحیح, لمبا سفر ہے پھر کرے صحیح. لیکن اس سفر کے اندر بھی ایک نبی کی جائے ولادت کی جگہ, جائے ولادت پہ فرمایا رکے اور نفل پڑھیں. اصل یہ جو اولیاء اللہ کے قریب جا کے بندے نفل پڑھتے ہیں نا جی, باب فرید آپ نے کبھی دیکھا ہو, آپ روزہ شریف سے باہر نکلتے ہیں تو دائیں طرف چھوٹی سی مسجد ہے, وہاں پہ لوگ نفل پڑھتے ہیں. مختلف مقامات پہ لوگ نفل پڑھتے ہیں, اسی محبت اور عقیدت میں پڑھتے ہیں کہ نیک لوگ جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں برکتیں ہوتی ہیں. تو باقاعدہ حضرت جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں پر بھی اتریں, یہاں فلاں کام ہوا تھا, یہاں پر بھی اتریں, یہاں فلاں ہوا تھا, یہاں اللہ نے کلام کیا, یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اچھا یہ سفر کتنا لمبا ہے اور درمیان میں یہ کام بھی کیے, اور نفل بھی سرکار نے کم سے کم نفل کتنے ہیں, دو سے کم نفل کوئی نہیں. تو ساڑھی طرح نہیں پڑے ہونے, دیکھو کتنا ٹائم ہے, سفر بھی کتنا لمبا ہے اور راستے میں رک بھی کتنی جگہ پہ رہے ہیں. بلکہ ایک اور جگہ پہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, ہم اس کو اپنے مقام پہ سنتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے رہے, وہاں پہ مختلف چیزیں بھی نظر آتی رہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے رہے, دنیا بھی ایک عورت کی شکل میں آئی, شیطان بھی سامنے آیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی منہ نہ لگایا. نبیوں نے مختلف جماعتیں آئیں, انہوں نے سلام بھی کیے, سرکار نے قبول فرمائے. مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے براق پہ, جبریل امین نے کہا جی یہاں پر بھی آپ رکیے. وہاں دیکھا کہ سرخ ٹیلے کے قریب اپنی قبر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوا نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا. یہ نبی قبروں میں, ہم تو یہ لفظ بھی نہیں بول سکتے. ایسا نہیں کہ قبروں میں جس طرح کہ عام بندہ مر مٹ جاتا ہے, ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو سرکار نے فرمایا میں گزر رہا تھا معراج کی رات, تو میں نے وہاں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. مجھے کہا گیا کہ یہاں پر اتریں تو یہاں پر بھی 2 نفل پڑھیں. میں وہاں اتر کے بھی 2 نفل پڑھے. یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2375 ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں پہ ویلکم کیا انبیاء نے, اور حضرت جبریل امین ساتھ تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے, سارے نبی وہاں پہ موجود تھے. اچھا آپ آگے بھی سماعت کریں گے کہ سرکار جب آسمانوں پہ گئے تو وہاں پر بھی نبی پہلے موجود ہیں, اور یہاں پر بھی نبی پہلے موجود ہیں. تو یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو تو وہاں نماز پڑھتے دیکھا تھا کھڑے ہو کے, ابھی وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, تو وہ سرکار کے آنے سے پہلے یہاں ہیں. معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ ہے, اسی لیے تو وہ پہلے پہنچ گئے. یا دوسری بات یہ بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں, سرکار پہلے آسمان پہ گئے تو وہاں پہ زیارت, دوسرے آسمان پہ, ہر آسمان پہ نبیوں کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی, اس کا ذکر ہم آگے سنتے ہیں. تو سرکار تو بعد میں جا رہے ہیں, وہ نبی پہلے پہنچ گئے, تو پھر ان نبیوں کی سپیڈ زیادہ ہے. اس میں علماء فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے جو باقی انبیاء ہیں وہ نبوت کی رفتار سے سفر کرتے رہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق سواری پر سوار تھے, اور سرکار نے اپنی رفتار سے سفر نہیں کیا, سواری کی رفتار سے سفر کیا. وہ تو مہمان تھے تب, اس لیے نبی جو تھے نبوت کی رفتار ہر چیز سے زیادہ ہے, اس لیے نبی پہلے پہنچتے گئے مقامات پہ. سرکار وہاں آئے بیت المقدس میں تو وہاں نبی موجود ہیں. اور علامہ بصیری فرماتے ہیں وَقَدَّمَتْ کا جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ, بیت المقدس میں تمام انبیاء اور تمام رسول وہ موجود تھے
تقدیمہ مخدوم علی خادم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساروں نے ایسے آگے کیا جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے، جس طرح مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے، جس کی لوگ خدمت کریں، مخدوم جس کی لوگ خدمت کریں، سب نبیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز کو، فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا ہو معنی اول آخر، کسی کے دل میں یہ بات نہ رہے کہ یار پہلے آنا جو ہے وہ سب سے بلند مرتبہ ہے، جو پہلے انبیاء آئے وہ فاسٹ جو آئے، پہلے جو آئے وہ تو بڑے مقام والے تھے، آخر میں وہی آتا ہے جس کا مقام تھوڑا ہو۔ فرمایا نہیں یہ بات نہیں تھی، فرمایا اس سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا، یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی۔ فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، وہ سارے ہاتھ بن کے کھلوتے نے، پیچھے کھلوتے نے، سرکار نے کیا جی تسی جماعت کراؤ جی۔ معلوم ہوا کہ جو بعد میں آیا ہے وہ سب سے افضل ہے، یہ کوئی نہ کہے کہ پہلے آنے والے افضل ہیں، اگر افضل ہوتے تو مصلی پہ وہ کھڑے ہوتے۔ اور پھر آپ کیا خوبصورت اور کتنا مشہور زمانہ کلام ہے آپ کا، فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اب یہاں سے بات واضح کرتے ہیں، خلق سے اولیاء، ایسی کون ہے؟ خلق دے، خلق تو تے والا درجہ کیڑا ہے؟ ولیاں دا۔ خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اے رسولوں دا درجہ، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے رسولوں تو بات کے پورا درجہ بڑھایا نا اعلیٰ حضرت۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، یہ جو پوری کونین ہے ایدے وچ نبی تاجدار نے، نبی بادشاہ نے، نبی وڈیرے نے، نبی سب تو اعلیٰ نے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جو تاجدار ہے ان کا بھی آقا جو ہے وہ ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان بھی بڑے ہوئے، ہمارے ذہنوں میں بھی کبھی بات آ جاتی یار اللہ کدے سانو سارے نو پکا نمازی بنا دیندا نا جی، اے ساڈے اندر جڑا پرزا فٹ ہے گناہاں والا اے نہ فٹ ہوندا، اسی ہر وقت مسجد رہے رہندے، اے جڑا شیطان سانو سگنل بھیجدا ہے، اے چپ لگی ساڈے اندر شیطان دی بھی ایک اے چپ لگی ہوندی ہے نا جی، پھر وہ سگنل جاندے نے، جے موبائل وچ ٹیلینار دی ہوئے تو وہ بھی سگنل نے، تے جے جائز دی ہوئے تو وہ دوواں دے سگنل آندے نے، تے ساڈے اندر دوویں چپاں موجود نے۔ اسی کہنے ہیں نہیں یار اے کاش اے نہ ہوندا، اے گناہ والا کھاتا نہ ہوندا نا جی، پھر اسی بڑے چنگے رہنے سی۔ یہ امتحان یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اسی سے پرکھا جائے گا، اسی لیے تو مسلمان کو، انسان کو جو ہے وہ افضل قرار دیا فرشتوں سے کہ اس کے اندر دونوں چپے موجود ہیں، پھر پتہ لگے گا یہ کیا کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ گئے تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ملاحظہ کیا ایک کے اندر دودھ ہے دوسرے کے اندر شراب ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا پیالہ قبول فرمایا۔ یہاں پہ میں جبریل امین کے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں اور پھر ایک مسئلے کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 4709، الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ لو اخذت الخمر غوت امتک، کہ یا رسول اللہ دا شکر ہے، اللہ دا شکر ہے کہ یا رسول اللہ تسی فطرت نو منتخب کیتا ہے، ہدایت نو، صحیح چیز نو، اگر آپ شراب والے پیالے کو منتخب فرماتے آپ کی امت گمراہ ہو جانی تھی۔ یہ بعض امتحانوں کے اندر کیا ضرورت تھی سرکار کی بارگاہ میں دو چیزیں پیش کرنے کی؟ نہ، امتحان ساروں کے ہوتے رہے ہیں، تو امتحان بندے کے ہوتے ہیں، تو بندہ اسی لیے تو کامیاب ہے کہ نا اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تیرے ٹی وی چینل کے اندر ہر قسم کے چینل آ سکتے ہیں، اب تو سارے چینلوں کو ختم کر دے تو جو پاکیزہ چینل ہے صرف انہی کو تو رکھ لے۔ انسان کے اختیار میں ہے، سرکار کو اختیار دیا گیا یا رسول اللہ منتخب فرمائے جو مرضی ہے۔ تو جبریل امین نے کہا اگر سرکار وہ شراب والا پیالہ لے لیتے امت گمراہ ہو جانی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پھر پرواز مزید بڑھتی گئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔
تو پہلے آسمان پہ امام بخاری نے لکھا کہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوا، گفتگو ہوئی۔ اس کے اندر وہ بڑی گفتگو بھی بعض روایات میں ہے اور ہم اس کو مختصر طور پہ بیان کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا محبوب جس وقت یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کی اولاد میں جو جنتی ہیں ان پر نظر پڑتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، ان کی اولاد میں جو بائیں طرف ہیں وہ دوزخ والے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی کافر سائی سے حضرت آدم دی اولاد نے نا جی، سارے انہوں دی اولاد ہے نا جی، تو جب ان کی نگاہ پڑتی ہے نا جی دوسیوں پر تو پھر یہ روتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اپنے ابا جان کو بھی پریشان کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، گناہ کر کے تو نیکیاں کر کے ان کو خوش کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ دوسرے آسمان پہ، پہلے آسمان پہ ملاقات کن سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اب دیکھیں نا آدم علیہ السلام پہلے وہاں پہ موجود ہے، سرکار کے لیے دروازہ کھولا گیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسے دوسرے آسمان میں پہنچے ہیں، حضرت یحییٰ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر آگے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی، یہ جو حضرت پڑھ رہے تھے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر بھی سلام دعا ہوئی ہے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کا سفر کیا۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس، اچھا یہ ساری بخاری شریف کے اندر ہے، یہ ساری بخاری شریف کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے سرکار گزرے نا جی تو آپ روئے، موسیٰ علیہ السلام روئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ سلام دعا ہو گیا، بات چیت ہو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگے تو آپ روئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیوں روئے ہیں، کس چیز نے رلایا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس لیے رویا ہوں کہ میرے بعد ایک نوجوان آیا، یعنی سرکار ابھی وہ ان کی نسبت کے حساب سے ابھی جوانی کی عمر تھی، ویسے سرکار کی جو عمر تھی تقریباً 51 سال تھی، 51 ایک نوجوان آیا اور اس کی امت میں اتنے لوگ داخل ہو گئے کثیر تعداد، اور پھر سب سے بڑھ کر لوگ انہی کے جنت میں جائیں گے، ہماری تو بڑی تھوڑی تعداد جنت میں جائے گی۔ تو میں اپنے امتیوں کی تعداد کی کمی کو دیکھ کر رویا ہوں۔ اچھا اب بندہ یہ سوال کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس نے بتا دیا تھا سرکار کی امت زیادہ ہونی ہے؟ اب جو صورتحال تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب جو صورتحال ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ